نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات الله اله الا انت سبحانك لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 87 اور 88۔ ذَالنُّونِ سیدنا یونس علیہ السلام کا لقب ہے، اور صاحب الحوت بھی سیدنا یونس علیہ السلام کا لقب ہے۔ قرآن کریم میں سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورہ صافات اور سورہ نون میں سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر اور واقعہ موجود ہے۔ وَذَا-النُّونِ اور ذَا-النُّون مچھلی والے سیدنا یونس علیہ السلام، اذ جب، ذہبا چلا گیا، مغاضبتاً اسی حال میں کہ وہ غصہ تھا، غصے میں آ کر، فظن پھر اس نے یہ خیال کیا، ان لن نقدر کہ تنگی نہیں ہوگی علیہ اس سے، فنادا پھر اس نے پکارا، فی الظلمات اندھیروں میں، اللہ الہ کہ کوئی معبود نہیں، الا انت سوائے آپ کے، یا رب العالمین، سبحانک پاکی ہے تیرے لیے، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہوں ظلم کرنے والوں میں سے۔ فاستجبنا لہو بس قبول کر لے ہم نے، لہو اس کی دعا، ونجیناہ اور نجات دی ہم نے اس کو، من الغم غم سے، وکذالک ہم چنین دارنگا، وکذالک اور اسی طرح، ننجی المؤمنین ہم نجات دیتے ہیں ایمان والوں کو۔ تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کو علاقہ موصل کے ایک بستی نینوا کے لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا تھا۔ سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنے قوم کو رشد و ہدایت، توحید و رسالت کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نے تمرد اور سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور سیدنا یونس علیہ السلام اپنے قوم سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے۔ قوم کو کہہ دیا کہ تمہارے اوپر 3 دن کے اندر عذاب آئے گا۔ بعض روایات کے مطابق قوم نے عذاب کے آثار کا مشاہدہ بھی کیا، سب نے توبہ کی، سب مرد، عورت، بچے جنگل کی طرف چل پڑے۔ ماؤں نے
اپنے بچوں کو الگ کر دیا، مویشیوں کو بھی ساتھ لے گئے، سب نے گریوزاری شروع کی، اللہ کے عذاب سے پناہ مانگی، بچوں نے رونا شروع کیا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے وہ عذاب قومی یونس سے ہٹایا گیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام اس انتظار میں رہے کہ قوم پر عذاب آیا ہوگا، قوم ہلاک ہو گئی ہوگی، لیکن جب پتہ چلا کہ عذاب نہیں آیا، قوم اپنی جگہ پر صحیح اور سالم ہے، تو سیدنا یونس علیہ السلام کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب اگر میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں، اور بعض روایات کے مطابق قوم یونس کے ہاں ایک رسم جاری تھی کہ کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو ان کو قتل کیا جائے گا، لہذا سیدنا یونس علیہ السلام اپنے قوم میں واپس جانے کے بجائے ہجرت کے غرض سے سفر اختیار کرتے ہیں۔ راستے میں دریا تھا، دریا کو عبور کرنے کے واسطے کشتی میں سوار ہوئے، اور اتفاقاً کشتی ایسے گرداب اور بور میں پھنس گئی کہ غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ملاحوں نے طے کیا تھا کہ کشتی میں سوار ایک سواری کو دریا میں ڈال دیا جائے تو باقی لوگ غرق ہونے سے محفوظ اور مامون رہ سکیں گے، اور اس کے لیے کشتی میں سوار لوگوں کے نام پر قرآن اندازی کی گئی۔ اتفاق سے قرآن سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا، اور شاید کشتی میں سوار لوگوں کو سیدنا یونس علیہ السلام کے عظمت و عظمت اور بزرگی کا علم نہیں تھا۔ یونس علیہ السلام کے انکار پر دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، دوبارہ بھی سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، تیسری مرتبہ قرآن اندازی ہوئی تو تیسرے مرتبہ بھی سیدنا یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، اور اس قرآن اندازی کو قرآن کریم نے بئی الفاظ بیان کی ہے، فساہم فکان من المدحدین۔ سیدنا یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے، غیر ضروری کپڑے اتار دیے اور اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا۔ ادھر اللہ تعالی نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو حکم دیا، اور وہ مچھلی دریاؤں کو چیرتی پاڑتی ہوئی پہنچ گئی، یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا، بغیر کسی نقصان کے محفوظ اور مامون طریقے سے مچھلی کے پیٹ میں بطور تأدیب چلا گیا، نہ کہ بطور تعذیب۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جو عذاب کی اطلاع دی تھی وہ بحکم خداوند دی تھی، اور قوم کو چھوڑنا یہ انبیاء علیہ السلام کی عادت اور سنت تھی، لیکن سفر اختیار کرنا اجتہاد کی بنیاد پر تھا، اور اجتہاد یہ تھا کہ اگر قوم کے پاس واپس چلا جاؤ
تو جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اگرچہ یہ عمل قابل مواخذہ گناہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا کہ وحی کا انتظار کیے بغیر ایک فیصلہ کر لیا، اجتہاد کی بنیاد پر کر لیا، اور یہ فیصلہ گناہ بھی نہیں تھا لیکن خلاف اولا ضرور تھا جس پر عتاب ہوا، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ تو فرمایا وَظَنُّونَ اذ ذهب مغاضبا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام غصے میں آ کر چلے گئے۔ ظاہر ہے کہ اس غصہ سے مراد قوم پر غصہ تھے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، نقدرہ بے اعتبار اہل لغت یا لغت کے اعتبار سے قدر سے مشتق ہے، اور قدر کا معنی ہے تنگی، جو ضیق کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یعنی اللہ تعالی وسعت دیتا ہے، رزق دیتا ہے جس کے لیے چاہے، تنگ کر دیتا ہے جس پر چاہے۔ اور آیت کا مقصد بالکل واضح ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قیاس و اجتہاد سے یہ گمان کیا تھا کہ ان حالات میں اپنے قوم کو چھوڑ کر کہیں چلے جانے کے بارے میں مجھ پر کوئی تنگی نہیں کی جائے گی۔ لن نقدرہ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ نقدرہ قدر سے ہے، اور قدر کا معنی ہے قدر و قضا، لفظین مترادفین ہے، مراب غمز کشت و قضا را بہان ساخت، خودسوئے معنی دید و حیا را بہان ساخت، دستش بدست غیر نہاد از راہ کرم، ماراچ دید لغزش یارا بہان ساخت، زاہد نہ داشت تاب جمال پری روخان، کنجے گرفت ترس خدا را بہان ساخت، رفتم بمسجدے کہ بد دم جمال دوست، دستش برخ کشید و دعا را بہان ساخت۔ قدر قضا ایک معنی پر بھی استعمال ہوتے ہیں، اور آیت کا معنی یہ ہوگا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ گمان ہو گیا کہ اس معاملہ میں مجھ پر کوئی گرفت، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام نے اللہ ہی کو پکارا۔ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ بعض روایات میں 3 دن، بعض روایات میں 7 دن، بعض روایات میں 40 دن، جبکہ قاضی بیضاوی کے نزدیک 4 ساعات تھی۔ اچھا، ظلمات کو جمع کیوں لایا؟ نقطہ کیا ہے اس میں؟ تو یاد رکھیے ہے کہ ظلمات کو جمع اسی لیے لایا کہ یہاں تاریکیاں جمع ہے، رات کی تاریکی ہے، دریا کی تاریکی ہے، مچھلی کی پیٹ کی تاریکی ہے، 3 تاریکیاں اکٹھی ہو گئی، اسی لیے ظلمات کو جمع لایا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انتہائی جامع دعا ہے، ابتدا میں تحلیل ہے، درمیان میں تسبیح ہے، اور آخر میں اعتراف ہے۔ کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز، اور اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملی۔ اور جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ رواہ احمد و ترمذی، روایت میں ہے باقاعدہ، اور حل مشکلات کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ابتدا میں تحلیل، درمیان میں تسبیح، اور آخر میں اعتراف۔
وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم یونس علیہ السلام کو غم سے، مصائب سے ہم نے نجات دی، جس طرح اسی طرح ہم مومنین کے ساتھ بھی یہ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ آپ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا اور سچا ہی ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف الميعاد، الحمدللہ الذی صدق وعدہ، سچا وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ یہ ہمارے طرف میرا بندہ متوجہ ہو جائے، دعائیں اللہ نے قبول کرنی ہے بھائی۔ اللہ کے سوا کوئی مشکلات حل کرنے والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہم یا احل المشکلات ویا قاضی الحاجات ویا دافع البلیات، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔